السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے کل آپ بہن بھائیوں سے ایک سوال کیا تھا نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جہان فانی سے پردہ نشینی کے حوالے سے، یعنی ان کے فوت ہونے کے اسباب جو تھے ان کے حوالے سے، کیونکہ میں نے کہیں پہ یہ چیزیں کچھ پڑھی اور سنی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی یہودی عورت نے زہر دیا تھا، زہریلا کھانا دیا تھا، جسے کچھ استعمال کر کے تھوڑا یا زیادہ، مجھے علم نہیں ہے، تھوڑا یا زیادہ وہ کھانا کھا کے وہ بیمار ہوئے تھے، اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ اس جہان فانی سے پردہ فرما گئے تھے۔ میں ایک عام مسلمان ہوں، میں زیادہ چیزوں کو نہیں جانتا، تو اس لیے خدا را میرے اوپر فتوے نہ نازل کیجیے گا۔ جسٹ ایک سوال کے جواب کا متلاشی ہوں، اور اس سے مقصد جو ہے وہ صرف انسانیت کی بھلائی ہے اور کسی طرف متوجہ کرانا ہے آپ کو، خصوصاً مسلمان بہن بھائیوں کو۔ سوال کیا، بھائیوں نے جواب بھی دیا کہ کاز آف ڈیتھ جو ہے وہ پوائزن تھی، یا ان کی علالت کا جو سبب بنی، جو ان کی بیماری کا سبب بنی، وہ زہر تھی۔ اس چیز کو لے کے جو ہے وہ دماغ میں کافی سارے سوالوں نے جنم لیا، اور سوچتا رہا۔ جو کچھ میں کہوں گا وہ میری اپنی ذاتی جو ہے وہ سوچ ہے، نہ میں نے یہ کوئی چیز یہ کسی سے سنی، نہ پڑھی کہیں پہ، صرف اپنے دل کے اندر آنے والے سوالات ہیں۔ تو اس لیے خدا رہا نہ کسی کو گناہ گار ٹھہرائیے گا، اور نہ مجھے، کیونکہ میں ایک عام سا مسلمان ہوں، بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار بھی نہیں ہوں۔ ہو سکتا ہے دن میں ہزاروں غلطیاں گناہ کرتا ہوں، ایون کہ نماز پڑھتے ہوئے بھی درجنوں غلطیاں شرعی لحاظ سے مجھ سے سرزد ہوتی ہوں۔ لیکن ایک چیز ذہن میں آئی کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ، ان کی پوری زندگی، ایک ایک لمحہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، راہ ہدایت ہے، روشنی ہے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ زندگی، یہ دنیا میں ہم نے کیسے رہنا ہے، ایک ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ تو ان کے جو آخری لمحات اور جو آخری سٹیجز تھیں، وہ ان کو نگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اس موضوع کے اوپر چونکہ جس حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، جس چیز کو میں ریلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں، آج تک میں نے کسی سے کوئی بھی بات ایسی نہیں سنی۔ تو یہ چیز بیان اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ تاکہ آپ لوگ بھی سوچیں، اور صاحب عقل شعور اور مفتی مولانا حضرات اور جو بھی صاحب علم لوگ ہیں وہ اس پہ غور کریں اور اس کے اوپر بات کریں، تاکہ میرے جیسے اور کئی ہزاروں لاکھوں مسلمان ہوں گے، لوگ ہوں گے جو اس چیز کو سمجھنا چاہ رہے ہوں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ زہریلا کھانا کھایا تو اس کا فوری اثر، جو کہ زہر کا ہونا چاہیے کہ کسی نے زہر کھائی اور فوراً اس سے ڈیتھ ہو گئی، ایسا تو نہیں ہوا۔ چاہے اس زہر کی کوالٹی ایسی تھی، یا چاہے انہوں نے کم مقدار میں کھایا تھا، وہ ایک علالت میں گرفتار ہوئے، اور آہستہ آہستہ ان کی طبیعت اس قدر خراب ہو گئی کہ ان کا آخری وقت آ پہنچا، اس جہان فانی سے پردہ فرمانے کا وقت آ گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ زہر جو ہے اس نے ان کی امیونٹی کو ڈسٹرب کیا، تباہ کیا، اور ان کی باڈی ولنریبل ہو گئی
ایکسپوز ہو گئی مختلف قسم کی بیماریوں کے لیے، اور ان کو بیماری نے گھیر لیا۔ بے شک کہ موت کا مقرر وقت ہوتا ہے، اور جو لکھا ہوتا ہے اس سے آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ ہمارا یہ بینگ اے مسلم ایمان ہے اور ہم یہ مانتے ہیں۔ لیکن جو لوگ جنہوں نے فار ایگزامپل جس عورت نے زہر دیا، اس نے اپنی آخرت تباہ کر لی کہ اس نے ایسا قدم اٹھایا۔ ہو سکتا ہے وہ زہر نہ بھی دیتی، تب بھی اللہ نے وہی دن، وہی لمحہ، وہی مقرر جو وقت تھا ان کا وہی ہوتا، لیکن کسی نے اپنی زندگی برباد کر لی۔ یہ ایک میرے ذہن میں آنے والا خیال ہے، ایک سوچ ہے۔ تو میں یہ سوچتا ہوں آج اس دور میں بیٹھے ہوئے، میرا سوال جو ہے وہ سب انسانوں سے ہے، لیکن جو ہم بلیورز ہیں، جو ہم مسلمان مومن ہیں، جو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کے دعوے دار ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں، میں ان لوگوں سے زیادہ یہ سوال کر رہا ہوں اور ان سے یہ پوچھ رہا ہوں، اور خصوصاً ان لوگوں سے جو اپنی خوراک یا لوگوں کے لیے خوراک اگاتے ہیں، یا کوئی بھی ایسا کاروبار کرتے ہیں، خصوصاً زراعت، جس میں لوگوں کا فوڈ انوالو ہوتا ہے۔ کسان یہ کام زیادہ کرتے ہیں، فصلیں اگاتے ہیں اور ان کے اوپر زہر چھڑکتے ہیں، زرعی ادویات جن کو نام دیا گیا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ زرعی دوائی ہے، جبکہ اس کے اوپر واضح طور پہ اردو، انگلش اور ہر قسم کی لوکل لینگویج میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ ایک خطرناک زہر ہے، احتیاط سے استعمال کریں، گلوز پہنیں اور مکمل اپنے ڈریس وغیرہ اور اپنے جسم کی پروٹیکشن کریں، اور استعمال کرنے کے بعد اچھے طریقے سے اپنے آپ کو صاف کریں۔ زہریں ہم ڈالتے ہیں فصلوں کے اوپر، سبزیوں کے اوپر، فروٹس کے اوپر، ہر جگہ پہ، اور اپنی حلال اور پاکیزہ اور طیب خوراک میں زہر کی ملاوٹ کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوراک میں زہر ڈالا گیا تھا۔ تو بڑا عجیب سا جھٹکا سا لگتا ہے کہ ہم لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے، بینگ اے مسلم، کہ جو کاز آف ڈیتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانی جاتی ہے، مختلف علماء، مختلف چیزیں جہاں پہ بھی میں نے پڑھی سنی، اور آپ لوگوں نے بھی، آپ بہن بھائیوں نے بھی جواب دیا کہ زیادہ تر زہر کا ہی سامنے آتا ہے، تو پھر ہمیں بینگ اے مسلم، بینگ اے عاشق رسول، ہمیں اس زہر سے نفرت کیوں نہیں ہوتی؟ اتنی زیادہ محبت ان سے ہونے کے باوجود، جب ہمیں یہ پتہ بھی ہے کہ زہر ہی وہ چیز تھی کہ جنہوں نے آپ کو اتنی مصیبت اور تکلیف میں گرفتار کیا اور اس سٹیج تک چلے گئے جو آپ سب لوگوں کو پتہ ہے، تو ہم امت محمدی اور باقی انسانیت کے خوراک میں دھڑلے سے زہر کیوں چھڑکتے ہیں؟ ہماری روح کیوں نہیں کانپتی اس وقت جب ہم ایک زہر کی بوتل اٹھاتے ہیں اور بڑے مزے سے اپنی پیٹھ کے اوپر اور ہاتھ میں بڑے بڑے کینز اور بڑی بڑی مشینیں، اور آج کل تو اتنی جدید قسم کی مشینیں ہیں کہ پورے پورے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی ٹینکرز ہیں، ٹینک ہیں، اور کوئی جنگی سامان ہے، یا کوئی جنگ میں جانے والا کوئی آرٹلری کی کوئی مشینریز ہیں، ایسی استعمال ہوتی ہیں۔ ہم خدا سے کیوں نہیں ڈرتے اس وقت کہ ہم جن کے عاشق رسول کہلاتے ہیں، مانتے ہیں، انہی کی امت کو
اور باقی انسانیت کو اور باقی چرند پرند حشرات اور حیاتیات کو ہم بے دریغ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، ڈائریکٹلی ایسے کہ جن حشرات اور جن چیزوں پہ پڑتا ہے وہ انہیں کھانے یا وہاں پہ جانے سے یا ان پہ پڑنے سے وہ فوراً مر جاتے ہیں، انڈائریکٹلی یا سلولی آپ کہہ لیں کہ سلو ڈیتھ کی طرف ہمیں لے کے جاتے ہیں۔ اسی لیے آج ہمارے ہاسپٹلز بھرے پڑے ہوتے ہیں، گھر گھر میں طرح طرح کی بیماریاں ہیں۔ ہم خوف کیوں نہیں کھاتے؟ ہم کس منہ سے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے کہ جو روٹ کاز تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیتھ کا، ان کی امیونٹی کو کولیپس کرنے کا زہر، زہر وہی زائنسٹ یہودی اور عیسائی انہی کے کہنے پہ، انہی کی بنائی ہوئی، انہی کی کمپنیوں کے ہم خرید کے اپنے محض منافع کے لیے، اپنی جیبیں بھرنے کے لیے، اپنے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے، جو ظاہری ہے وقتی ہے، ہمارے پاس بھی موبائل ہوں، ہمارے پاس بھی گاڑیاں ہوں، ہم بھی ایسے مزے کریں صرف اس چیز کے لیے ہم یہ زہریں اپنی خوراک میں اور اپنے اور مسلمان بہن بھائی مومنین کی خوراکوں میں اسی زہر کی ملاوٹ کرتے ہیں، خود بھی مرتے ہیں، دوسروں کو بھی مارتے ہیں، اور دوسری حیات کو بھی ہم نے تباہ کیا ہے۔ خدا را بینگ اے مسلم، چلے میں باقی لوگ میری بات نہیں سمجھ سکیں گے، آپ لوگ مسلمان ہیں، مومن ہیں، عاشق رسول ہیں، تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے گریبان میں جھانکیے اور سوچئے، جب بھی آپ کبھی زہر کی بوتل ہاتھ میں اٹھائیں اور اپنے فصلوں پہ اسپرے کرنے لگیں تو ایک دفعہ گریبان میں ضرور جھانک لیجئے گا کہ آپ کو بھی کہیں اسی لسٹ میں نہ کہیں کھڑا کر دیا جائے، یا کر دیا جائے گا ڈیفینیٹلی، زہر کی ملاوٹ کر کے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود اپنی فیملی سمیت مارنے کا حق آپ کو کس نے دیا تھا؟ تھوڑا سا سوچئے گا، آپ کے ہاتھ کانپنے لگیں گے، آپ کی روح کانپنے لگے گی کہ جب اس پوائنٹ آف ویو سے جو میرے ذہن میں یہ خیال آیا ہے، میں تو ٹو بی آنیسٹ یہ سوچ کے میری روح کانپنے لگتی ہے، مجھ سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی، کبھی میں نے بھی ہاتھ میں زہر اٹھائی ہوگی، لیکن عرصہ دراز پہلے جب اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ شعور دے دیا، اس کے بعد نہیں کیا، اور آج اس چیز پہ اس نتیجے پہ پہنچا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ میں جب کسی زرعی سٹور کے پاس سے گزرتا ہوں اور ادھر میں دیکھتا ہوں ان کی لیبلز، یا کبھی کوئی سیڈ یا کوئی چیز لینے کے لیے جاتا ہوں، تو میرا سانس لینا وہاں پہ مشکل ہونے لگتا ہے۔ کیسے سامنا کر پائیں گے ہم اللہ رب العزت کے سامنے؟ کیسے جواب دے سکیں گے؟ وہ تمام تر جو عبادتیں، صدقات، خیرات، زکوٰۃ، نمازیں، حج، عمرے، وہ سارے کے سارے کیا ایک سائڈ پہ دھرے کے دھرے نہیں رہ جائیں گے؟ اگر ہم اس چیز کو مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ بگننگ ٹو اینڈ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور اللہ نے ایک ایک پل جو ہے، ایک ایک بات، ایک ایک لفظ، ایک ایک ادا، ایک ایک قدم ان کا ہمارے لیے مشعل راہ کے طور پہ جو ہے وہ رکھا ہے، تو ان کی اس دنیا سے پردہ نشینی کا جو ٹائم تھا اور ان کے روٹ کاز تھے، کیا اس سے ہمیں کچھ بھی لرننگ نہیں ملتی؟ کیا پھر بھی ہمیں اپنے کھانوں میں اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں اور انسانوں اور دوسرے جاندار حشرات کے کھانوں میں زہر ملانی چاہیے؟ اللہ کرے کہ آپ کے ہاتھ کانپنا شروع ہو جائیں، اللہ کرے کہ آپ کبھی بھی پھر آئندہ
آپ کا جتنا بھی فائنینشیل نقصان ہوتا ہو، آپ یہ زہریں، یہ کیمیکلز، یہ ہارمونز اور وہ تمام ملاوٹی چیزیں ٹچ کرنے سے بھی آپ کی روحیں کانپیں، آپ کو اپنا آپ نظر آئے کہ آپ سامنا کر رہے ہوں یوم آخرت، یوم حساب، اور آپ اس چیز سے رک جائیں، آپ اس چیز سے منع ہو جائیں اور زندگی میں کبھی ایسا نہ کریں، اور جو کچھ آپ کر چکے ہیں اس کی استغفار کریں، دل سے توبہ کریں، ہو سکتا ہے اللہ ہمیں بخش دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔